الفوز الکبیر۔ الفوز الکبیر کا دوسرا باب ہے کہ نظم قرآن میں جو معنی کا خفا ہے وہ کیسے دور ہوتا ہے۔ اس کی پہلی صورت ہم بیان کر چکے ہیں کہ ناسخ و منسوخ کا علم ضروری ہے۔ ناسخ و منسوخ کے ضمن میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ 5 آیات ہیں جو حقیقتاً منسوخ ہیں، جبکہ علامہ سیوطی اور ابن العربی وہ کہتے ہیں کہ 20 آیات ہیں کہ جو آیات منسوخ ہیں۔ اب دوسرا جو اس ضمن میں اہم ٹاپک ہے وہ ہے اسباب نزول۔ اسباب نزول کہتے ہیں کہ یہ آیت اس آیت کے نازل ہونے کا سبب کیا تھا، کسی بھی آیت کے نزول کا سبب کیا ہے۔ تو ہم نے اس ٹاپک میں 3 چیزیں پڑھنی ہیں۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اسباب نزول کو کیسے کن الفاظ سے تعبیر کرتے تھے، اور نمبر 2 اسباب نزول کے فوائد کیا ہیں، اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور نمبر 3 کیا کیا چیزیں ہیں کہ جن میں ہم اسباب نزول کو معتبر سمجھیں گے، اور کون کون سی آیات ہیں یہ چیزیں جن میں ہم اسباب نزول کو معتبر نہیں سمجھیں گے۔ یہ 3 بنیادی طور پر ہم نے چیزیں سمجھی ہیں۔ اب پہلی چیز یہ ہے کہ اسباب نزول کہتے کسے ہیں۔ اسباب نزول جو ہے نا، یہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ اکثر وہ کہتے ہیں کہ آیت لکھی یا پڑھی تو آیت کے بعد لین کہہ دیا نازلت فی قضا، یہ آیت فلاں پارے میں نازل ہوئی یا فلاں واقعے میں نازل ہوئی۔ تو جب وہ کہتے ہیں نازلت فی قضا، تو اس میں صحابہ کے اسکول میں یہ بات ضروری نہیں ہے اس جملے کا مطلب یہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس آیت کا کوئی خاص سبب ہے اور اس سبب کے حوالے سے اتری ہو۔ یعنی یہ چیز ہو بھی سکتی ہے، سبب ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ یہ جو لفظ ہے نازلت قضا، کیونکہ صحابہ کرام کی یہ عادت تھی، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی واقعہ ہوتا اور اس واقعے کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی تو صحابہ اس کے حوالے سے بھی کہہ دیتے کہ نازلت فی قضا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد اگر کسی جگہ پہ ایسا واقعہ پیش ہوتا کہ جو اس واقعے سے ملتا جلتا ہوتا تو صحابہ کرام پھر بھی کہہ دیتے تھے نازلت فی قضا، کہ یہ جو آیت ہے یہ اس طرح کے واقعے کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اب جب صحابی یہ ایک واقعہ سرکار کے زمانے میں ہوا تو نہیں ہے، صحابہ کے زمانے میں ہوا ہے، تو صحابہ کرام نے اپنے ذہن کے مطابق کہا کہ اس چیز کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب وہ آیت کا سبب نزول تو نہیں ہوگا، کیونکہ سبب پہلے ہوتا ہے اور آیت اس کے بعد نازل ہوتی ہے۔ اب آیت تو نازل ہو چکی ہوئی ہے لیکن سبب بعد میں ہو رہا ہے، تو یہ سبب نزول اس کا ہرگز نہیں بن سکتا۔ ہاں، اس کی تفسیر بن سکتی ہے۔ ایک یہ صورت۔ نمبر 2 نازلت فی قضا میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آیت پڑھی اور اس آیت سے کوئی چیز مستنبط فرمائی، یا کوئی واقعہ نازل ہوا تو اس واقعے کے نازل ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص آیت کو پڑھا۔ اب کسی واقعے کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی آیت کو پڑھتے تھے تو صحابہ کرام یہ کہہ دیتے تھے نازلت فی قضا، حالانکہ اس میں بھی وہی بات ہے کہ آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کسی واقعے کی بنیاد پر اس آیت کو پڑھا۔ اب صحابہ کرام نے اس حوالے سے بھی کہہ دیا کہ یہ نازلت فی قضا ہے، حالانکہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ اصل سبب نزول یہ ہے کہ پہلے واقعہ رونما ہو اور اس واقعے کے پس منظر میں وہ آیت نازل ہوئی ہو۔ اس کے بعد ہے بیٹا کہ صحابہ کرام کی یہ عادت بھی تھی کہ خاص صورتوں میں کہہ دیتے فانزل اللہ تعالیٰ قولہ قضا، اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فرمان نازل کیا، یا یہ صرف نازلت بھی کہہ دیتے تھے۔ اب جب صحابہ کرام یہ کہتے فانزل اللہ تعالیٰ قولہ قضا کہ اللہ نے اس واقعے کے حوالے سے یہ قول نازل کیا ہے، تو اس کا معنی بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ آیت نہ کسی خاص واقعے کے سبب میں نازل ہوئی ہے، بلکہ اس میں اس چیز کی طرف اشارہ تھا کہ وہ سبب بھی ہو سکتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو اس وقت اس سے استدلال کیا یا اس آیت کی تدبیر پیش کی، اس استدلال اور تدبیر پیش کرنے کو بھی فانزل اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا۔ تو اب اس ساری گفتگو سے یہ دو چیزیں حل ہوتی ہیں، صحابہ کرام نازلت فی قضا کہیں یا فانزل اللہ تعالیٰ قولہ قضا کہیں، یہ دونوں جملوں، ان دونوں جملوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آیت خاص کسی اسی واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، بلکہ صحابہ کے ان دو جملوں کا مطلب فانزلت نازلت فی قضا یا فانزل اللہ تعالیٰ قولہ قضا، ان دونوں اقوال کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت اس واقعے کا، یہ آیت کسی سبب کے تحت بھی نازل ہوئی ہے، کہ پہلے واقعہ ہوا اس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی، یہ بھی احتمال ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی لیکن اس آیت کا مصداق بعد میں پورا ہوا، پہلے آیت نازل ہو چکی، جب مصداق اس آیت کا بعد میں آیا تو اس وقت کہہ دیا کہ جی یہ مطلب نازلات فی قضا کی یہ آیت اس حوالے سے نازل ہوئی تھی۔ اب جیسے کہ ایک بڑی مشہور بات ہے، میں بطور دلیل پیش کرتا ہوں کہ یہ آیت اہل بیت کی شان میں بیان کرتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ یتیم و مسکین و اسیرا، کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں یتیم و مسکینوں اور اسیروں کو کھانا پیش کرتے ہیں۔ اب یہ بات اس کو بطور سبب نزول بیان کرتے ہیں کہ یہ اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ مولا علی پاک اور بی بی پاک اور آپ کے شہزادوں نے بی بی فضہ نے روزہ رکھا تھا، تو پہلے دن روزہ افطار کرنے کا ٹائم تھا تو ایک قیدی آ گیا، پھر دوسرے دن روزہ افطار کرنا تھا، پھر ایک مسافر آ گیا، پھر ایک یتیم آ گیا، تو تینوں دن روزہ افطار نہ کیا، جو سامنے ہوتا وہ اس سائل کو دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل کی، حالانکہ وہ کسی بھی معتبر کتاب میں یہ چیز لکھی نہیں ہے کہ یہ آیت، اس آیت کا سبب یہ تھا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ آیت نازل تو پہلے ہو چکی تھی لیکن بعد میں پھر اس آیت کا مصداق یہ اہل بیت بنے، یعنی اہل بیت کا یتیم مسکین اور قیدی کو کھانا کھلانا یہ اس آیت کا سبب نزول تو نہیں ہے، البتہ اس آیت کی تفسیر ہو سکتی ہے، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے کھانا کھلایا تو گویا کہ یہ آیت اسی واقعے کے حوالے سے نازل ہوئی تھی، تو یہ مصداق تو بنا ہے لیکن سبب نہیں بنا۔ تو ہمیں مصداق اور سبب میں فرق سمجھنا ہوگا کہ مصداق اور سبب کیا ہے۔ سبب یہ ہوتا ہے جو پہلے ہو واقعہ اور بعد میں آیت نازل آئی، اور یہ سبب نزول ہے، اور مصداق یہ ہوتا ہے کہ آیت تو پہلے نازل ہو جائے لیکن آیت جس حوالے سے نازل ہوئی وہ واقعہ بعد میں ہوا ہو۔ یہ دونوں چیزیں قرآن میں ہیں لیکن صحابہ کرام اس میں فرق نہیں کرتے تھے، وہ دونوں کے بارے میں کہہ دیتے تھے نازلت فی قضا فرق۔ اب آپ کو یہ بات تو واضح ہوگی کہ میں نے دو باتیں کی ہیں، ایک آیت سے پہلے واقعہ ہو، اس واقعے کے بعد آیت نازل ہو، یہ تو ہو گیا سبب نزول ہے، لیکن اگر آیت پہلے سے نازل ہوئی ہے اور بعد میں اس آیت کے مطابق واقعہ رونما ہوا ہے تو یہ سبب نزول تو نہیں ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مصداق ہے، یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ اب محدثین جو ہے نا وہ بہت سی ایسی اشیاء کا ذکر کرتے ہیں جو اسباب نزول میں داخل تو نہیں ہوتی لیکن ان کو اسباب نزول کہہ دیتے ہیں، مثلا صحابہ کا جو باہمی مناظرہ ہوتا تھا اس میں وہ کسی نہ کسی آیت سے استشہاد کرتے تھے۔ اب صحابہ کا اپنے باہمی مناظرے میں، اپنی باہمی گفتگو میں کسی آیت سے استشہاد کرنا، اس کو بطور دلیل پیش کرنا، یہ اس آیت سے استدلال تو ہو سکتا ہے لیکن اس آیت کا سبب نزول نہیں ہو سکتا۔ نمبر دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تو بات کا تو حضور نبی پاک علیہ السلام بھی اپنی اس بات کے مطلب استشہاد میں کسی آیت کو پیش کر دیتے تھے۔ اب آیت تو نازل ہو چکی ہے لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو بطور استشہاد پیش کرتے ہیں، تو یہ بھی سبب نزول نہیں ہے۔ یا کسی کلمہ قرآنی کے ادائے تلفظ کا طریقہ، کہ اب دیکھیں اکثر اس میں وہ آ جاتا ہے، اب تفسیر جلالین میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس میں کہتے ہیں کہ اس کو یا لمون بھی پڑھ سکتے ہیں، تعلیمون بھی پڑھ سکتے ہیں، بالتحتانیہ و بالفقانیہ،
فوقانیہ کے ساتھ اوپر نقطے دے کے، تحتانیہ نیچے نقطے دے کے، یا اس کو پڑھنے کے کئی طریقے بیان کرتے ہیں۔ اب کسی آیت کی قرات کے حوالے سے گفتگو کرنا یہ بھی اس کا سبب نزول نہیں ہے۔ بعض اوقات محدثین صورتوں کے اور آیتوں کے فضائل بیان کرتے ہیں، تو صورتوں اور آیتوں کے جو فضائل ہیں وہ بھی سبب نزول نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے آگے تفسیر میں تو شامل ہیں لیکن سبب نزول نہیں ہے۔ یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ مفسر بننے کے لیے دو چیزوں کی معرفت شرط ہے۔ نمبر ایک، وہ واقعات جن کی طرف آیات اشارہ کرتی ہیں، کیونکہ ان واقعات کو سمجھے بغیر ان آیات کا سمجھنا ممکن نہیں ہوتا۔ اور نمبر دو، وہ قرآن پاک کے قصے کہ جن سے عام کی تخصیص یا کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بہت زیادہ 24 کے لگ بھگ نبیوں کے واقعات بیان ہوئے ہیں، تو نبیوں کے واقعات زیادہ تر لیے گئے ہیں اسرائیلی روایات سے، ان کو اسرائیلیات بھی کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے قصے کام ہی بیان کیے ہیں، حضور نے اختصار سے کام لیا ہے، لیکن وہ علماء کرام جو پہلے یہودی تھے پھر بعد میں مسلمان ہوئے، یہ عیسائی تھے بعد میں مسلمان ہوئے، تو وہ تورات و انجیل سے جو انہوں نے پڑھے ہوئے تھے واقعات، ان واقعات کو بیان کرتے ہیں، تو پھر واقعات بیان کر کے یہ بات کہتے ہیں۔ اسرائیلیات کے حوالے سے یہ اسرائیلی روایات کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے جو واقعات ہیں اور ان نبیوں کے حوالے سے جو نبی پاک نے چیز ارشاد فرمائی، بلکہ وہ عبداللہ بن سلام جیسے یہودی جو پہلے آنے تھے پھر بعد میں مسلمان عالم بنے، یا ابی بن کعب کے حوالے سے یا دوسرے صحابہ سے کے حوالے سے کہ جو جن کو علم تھا، اب وہ جب ان آیات کی تفسیر میں ان اسرائیلی روایات کو لاتے ہیں نا، ان کے حوالے سے ہمارا موقف بخاری شریف میں یہ بیان ہوا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب لا تکذبوہم، اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، یعنی ان کی بات کو سچ بھی نہ جانو اور جھوٹا بھی نہ جانو۔ سچ اس لیے نہیں جانا ضروری کہ ہو سکتا انہوں نے تحریف کی، اور جھوٹ اس لیے کہ ممکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر وہ ہماری شریعت کے موافق ہے، قرآن و سنت کے موافق ہے تو قبول کر لینا ہے، اگر موافق نہیں ہے تو قبول نہیں کرنا۔ اور جب یہ اسرائیلی روایات کے حوالے سے یہ اسرائیلی روایات کیوں ذکر کرتے ہیں جن کو اسرائیلیات کہتے ہیں، کہتے تھے کہ یہ صحابہ کرام مشرکین یا یہود و نصارہ کی عادات کے حوالے سے جب بات کرنی ہوتی تو وہ اپنے ان عادات کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک کے یاد بیان کرتے تو ساتھ میں عادات کو بھی ذکر کر دیتے۔ اب وہ جو قرآن پاک کی یاد بنی اسرائیل کے حوالے سے تھی، اگر صحابی ان کی عادات کو بیان کرتے تھے تو وہ عادات کو بیان کرنا ان اسرائیلی آیات کی تفسیر تو ہو سکتی ہے لیکن ان کا سبب نزول نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہود و نصارہ کے عقائد اور روایات زیادہ سے زیادہ روشن ہو جائیں۔ اب قرآن پاک کے اندر ایک اور اسلوب ہے کہ وہ اسلوب یہ ہے کہ جس میں قرآن پاک دو صورتوں کو ایٹ اے ٹائم بیان کرتا ہے۔ مثلا کسی اگر ایک شقی کی صورت بیان کی تو نعت سعید کی بھی، سعید کہتے ہیں خوشبخت اور شقی کہتے ہیں بدبخت۔ اب ایک آیت ہوتی ہے لیکن ایک ہی آیت کی آدھی آیت میں کچھ مفہوم ہوتا ہے اور اگلی آدھی آیت میں اس کا اپوزٹ مفہوم ہوتا ہے، تو یہ چیز بھی ایسی ہے کہ جس میں مطلب معنی سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے۔ جیسے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں۔ اب اس میں حکم ہو رہا ہے احسان کا، یہ ایک اچھی چیز کا ذکر ہے۔ وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں جب اس کو اٹھایا تھا تو وہ بھی مطلب اس کے لیے کوئی تھا، اور جو پیدا کیا تو پیدا کرنے میں بھی تکلیف تھی۔ اب دونوں صورتیں تکلیف کی ہیں، آیت ایک ہی ہے لیکن ایک آیت کے ایک حصے میں پازیٹیو سینس میں چیز لی جا رہی ہے اور دوسری حصے میں نیگیٹیو سینس میں چیز لی جا رہی ہے، اور پھر اسی آیت کے بعد شقی اور سعید کی دو صورتیں بیان کی، کچھ انسان خوش بخت ہوتے ہیں کچھ انسان بدبخت ہوتے ہیں۔ تو خوش بخت انسان وہ ہوگا کہ جو والدین کے ساتھ سلوک اچھا کرے گا، اور بدبخت وہ ہوگا کہ جو ماں کی مصیبتوں کی قدر نہیں کرے گا۔ ایسے ہی 18 پارے کے اندر ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن کامیاب ہو گئے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، اور ساتھ اسی آیت کے آخر میں آ گیا ولا تطع کل حلاف مہین، آپ اس کی پیروی نہ کریں کہ جو جھوٹی قسم اٹھانے والا ہے اور کمینہ بندہ ہے، چول بندہ ہے۔
اب دیکھیں ایک طرف مومن کی بات ہے اور ایک طرف کمینے اور چغل خور کی بات ہے، تو یہ بھی قرآن پاک کے اندر ایسا اسلوب ہے کہ جس میں دو بندوں کی صورتیں ایک ہی جگہ میں بیان کی گئی ہیں، ایسے معنی کی وضاحت بھی یہ اخفاء قرآن کے ضمن میں آتی ہے۔ پھر اس صورت میں ایک اور اضافہ کرتے ہیں، بعد کا اللہ تعالیٰ کسی خاص مثال کو بیان فرماتا ہے، اس خاص مثال سے مقصد کسی خاص عدد کی تعیین نہیں ہوتی بلکہ ایک کثرت مراد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسے ہے کہ مثال حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک سٹے کی ہے جس کے اندر کمثل حبۃ ایک دانے کی ہے، انبتت سبع سنابل کہ جس میں سے 7 سٹے نکلتے ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر سٹے میں 100 دانہ آتا ہے، یعنی ایک دانے سے 100 دانہ 700 دانے بنتے ہیں، ایک دانے کے سے 60 سٹے نکلتے ہیں، ہر سٹے میں 100 دانہ، تو کل کتنے دانے بن گئے؟ 700۔ اب یہ 700 دانے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، کہتے ہیں کہ اس آیت کا مقصد ایک خاص کسی پودے کے بارے میں یہ بتانا مقصد نہیں ہے کہ ایک خاص قسم کا پودا ہے کہ جس میں ایک دانے سے 700 دانہ پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے نیکیوں کی کثرت بتانی مقصود ہے، یہ کثرت کی طرف اشارہ کرنے والا کام ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کبھی ظاہر الورود شبہ کو دور کیا جاتا ہے، کہ ظاہری طور پر شبہ دل میں شبہ وارد ہو رہا ہے، اس شبے کو دور کرنے کے لیے بھی بات آیت نازل ہوتی ہے کہ تاکہ لوگوں کا یہ شبہ دور ہو جائے۔ تو یہاں کسی قریب الفاظ سمجھنے کے بعد قریب تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کا کلام سابق کی وضاحت سے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ اچھا، بعد کا صحابہ جو ہے نا ایسے مقام کی تقریر کرتے ہوئے کوئی سوال بطور خود تجویز کر دیتے ہیں اور مطلب کو سوال و جواب کی صورت میں بیان فرماتے ہیں۔ اب صحابہ کرام کا آیت کی تفسیر کرتے ہوئے خود ہی سوال جواب تجویز کر لینا یا سوال جواب کی شکل میں بیان کرنا، تو یہ بھی اس آیت کا شان نزول تو نہیں ہے بلکہ اس آیت کی تفسیر کا ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے۔ بعد کا صحابہ کرام جو ہے نا کسی آیت کے تقدم و تاخر کو بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت پہلے نازل ہوئی، یہ آیت بعد میں نازل ہوئی، تو یہ پہلے اور بعد میں نازل کرنا یہ بھی کسی سبب نزول کی طرف اشارہ نہیں ہوتا بلکہ اس آیت کی ترتیب کی طرف تو اشارہ ہو سکتا ہے لیکن سبب نزول کی طرف اشارہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب اس سبب نزول کا جو ہے نا مطلب فائدہ کیا ہے کہ ہمیں سبب نزول کیوں جاننا ضروری ہے، سبب نزول جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس کے بیٹا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سبب نزول کہتے ہیں اس لیے جاننا ضروری ہے، اگر ہم سبب نزول نہیں جانیں گے تو ہمیں اس آیت کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ آیت کی معرفت اس واقعے کے سمجھنے پہ موقوف ہوتی ہے، اگر اس واقعے کے سمجھنے پہ موقوف نہ ہوتی ہو تو پھر بیٹا وہ سبب نزول نہیں ہے۔ مطلب یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ سبب نزول اس لیے بیان کرتے ہیں، جب سبب نزول بیان ہو جاتا ہے تو آیت کا پورا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب بندہ صفا مروہ کی سعی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا جناح علیکم، کہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ اگر تم صفا مروہ کی سعی کر لو۔ اب لا جناح علیکم اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم صفا مروہ کی سعی کر لو۔ اب اس میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر سعی کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ سعی کہتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا۔ آیت پر یہ کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہما، جو خانہ کعبے کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ان یطوف بہما، ان دونوں کا طواف کرے۔ اب سمجھنے والوں نے یہ سمجھا کہ اگر بندہ کر لے تو گناہ نہیں ہے، مطلب یہ کوئی طواف ضروری نہیں ہے صفا مروہ کی سعی کرنا، چکر لگانا، حالانکہ چاہے حج ہے چاہے عمرہ ہے، یہ جو صفا مروہ کے درمیان دوڑنا یہ واجب ہے، اگر نہیں دوڑیں گے تو ہمارا حج نام مکمل ہوگا، عمرہ نام مکمل ہوگا، ہمیں اس کی جگہ دم دینا پڑے گا، یعنی بکری اللہ کی راہ میں ذبح کرنی پڑے گی اس غلطی کے کفارے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ سوال کیا گیا کہ اماں جان کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ اللہ تو فرما رہا ہے کہ کوئی گناہ نہیں، کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ انصار نے 2 بت رکھے تھے، ایک صفا پہ ایک مروہ پہ، ایک کا نام اصاف تھا ایک کا نام نیلا تھا، یہ دونوں بتوں کی عبادت کرتے اور ان کو میاں بیوی کہا کرتے تھے۔
تو جب یہ انصار کافر تھے تو ان بتوں کی تعظیم کے لیے صفا اور مروہ پہ آتے. جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ صفا اور مروہ پہ اگر ہم جائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، کیونکہ یہ تو ہمارے بت خانے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا وہم دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اگر تم وہاں پہ جو گے تمہیں گناہ نہیں ہوگا. اب آیت کا جب شان نزول سبب نزول ہمارے سامنے آیا کہ وہ جو انصار کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہاں پہ ہمارے بت نسب تھے، یہ ہم شرک کرتے ہیں یہاں پہ، اگر اب بھی اگر ہم یہاں پہ گئے تو ہمیں گناہ ہوگا. تو اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، تم وہاں پہ جو تمہارے لیے گناہ نہیں ہے. تو یہ فائدہ ہے سبب نزول کا کہ جب ہم سبب نزول کو جان لیتے ہیں تو ہمیں اس آیت کے صحیح معنی کا سمجھ آ جاتا ہے. اب اگر حضرت عائشہ صدیقہ اس آیت کا نازل ہونے کا سبب بیان نہ کرتی تو جیسے اس وقت لوگوں نے یہ سمجھا کہ صحیح کر لیں ٹھیک ہے، نہ کریں پھر بھی ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھ سکتا بھائی کہ جب سبب نزول ضرور تھا. اچھا ایسے ہی بیٹا بات کا سبب نزول جو ہے نا وہ مطلب اشکالات کو حل کرتے ہیں. بات کا کسی آیت کے اندر یوں پیدا ہوتا ہے کہ ان آیتوں کے اندر تناقض ہے یا کوئی ایسی صورت جو استبعاد کی ہے، ان کی بڑی دور کی بات ہے، کیسے سمجھے. مثلا حضرت عیسیٰ کے جو مطلب ماں تھے مریم، ان کے حوالے سے قرآن پاک نے فرمایا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. اب جو مشہور ہے وہ یہی مشہور ہے کہ ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی جو نبی تھے نا، حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے اور نبی اللہ تعالیٰ نے نبی ان کو بنا کے بھیجا تھا، تو وہ حضرت مریم کے بھائی ہیں. حالانکہ حضرت مریم اور حضرت ہارون کے درمیان صدیوں کا فاصلہ تھا، کئی صدیاں درمیان میں حائل تھی. تو اتنی صدیوں کے بعد وہ پیدا ہوئی تو وہ حضرت ہارون کی بہن کیسے بن سکتی ہے. تو پھر اس میں اس آیت کا سبب نزول دیکھا کہ سبب نزول کیا تھی. وہ سبب نزول سے جا کے پتہ چلا کہ اس ہارون سے مراد وہ ہارون نہیں ہے بلکہ یہ حضرت مریم کے بھائی کا نام ہی ہارون تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ وہ انبیاء کے نام پہ یا نیک لوگوں کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے تھے. تو ہارون صرف ایک ہی نہیں تھے جو نبی تھے بلکہ ایک ہارون وہ تھے جو حضرت مریم کے بھائی بھی تھے. ایسے ہی بات کا کسی آیت کا معنی سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اس میں بھی اس کے پیچھے سبب نزول ہو جاتے ہیں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ لوگ معاشر میں آدمی منہ کے بل کیسے چلے گا. اب ہم کیسے چلتے ہیں پاؤں پہ، تو ہم منہ کے بل کیسے چلیں گے، الٹے کیسے چلیں گے، ہمارا سر کیسے آگے جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح نے تمہیں دنیا میں اس پاؤں پہ چلنے کا طریقہ سکھایا نا، وہ معاشر کے دن تمہیں سر کے بل پہ چلنا سکھا دے. تو اس بات پر قادر کہ ایسا کر دیں. چلو بیٹا یہ موٹی موٹی باتیں تھیں. اب ایک اور بات ہے کہ جو اس میں الفاظ الکبیر میں نہیں ہے لیکن دوسری کتب اصول تفسیر میں لکھی ہے. اسباب نزول کی 4 قسمیں ہیں. بعض کا کسی آیت کے نازل ہونے کا سبب ایک ہوتا ہے، یعنی آیت بھی ایک ہے اور سبب بھی ایک ہے. بعض کا کسی ایک سے زیادہ آیتیں نازل ہوتی ہیں اور ان کے سبب بھی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. بعض کا آیت تو ایک ہوتی ہے لیکن اس ایک آیت کے سبب کئی ہو سکتے ہیں. جیسے یہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس آیت کے شان نزول میں کہ یہ بھی بیان کرتے ہیں حضرت عمر کا اور منافق کا واقعہ جس میں منافقوں کو قتل کیا تھا، اور یہ بھی واقعہ کہ ایک منافق کا حضرت زبیر سے جھگڑا ہو گیا تھا پانی کے حوالے سے. تو یہ 2 سبب اس کے بیان کرتے ہیں. اب آیت ایک ہے، سبب نزول 2 ہے. اور بات کا ایسا ہوتا ہے کہ آیت جو مطلب سبب نزول تو اس کے ایک ہوتا ہے لیکن اس ایک سبب نزول کے پیچھے آیتیں کئی نازل ہو جاتی ہیں. جیسے حضرت عائشہ صدیقہ، ان کی اللہ تعالیٰ نے طہارت اور پاکی بیان کرنی تھی. اب سبب تو ایک ہی تھا، ہار کا کام ہونا، لیکن اس ایک ہار کے گم ہونے کے پیچھے قرآن پاک کی 18 آیتیں سورہ نور کی نازل ہوئی تھی. تو یہ بیٹا 4 صورتیں بنتی ہیں کہ سبب بھی ایک، آیت بھی ایک. سبب زیادہ، آیات زیادہ. سبب ایک، آیات زیادہ. سبب کئی، آیت ایک. تو یہ 4 چیزیں بیٹا استعمال میں، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مدد